کچھ لوگ مسجد میں بیٹھے عبادت کر رہے تھے کہ اچانک وہاں پر ملک کا شہزادہ آ گیا۔ اس وقت وہ شہزادہ شراب کے نشے میں تھا۔ اس نے آتے ہی لوگوں کو جو وہاں پر مسجد میں بیٹھے تھے ان سب کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، اور ہر شخص کی اس شہزادے نے توہین کی۔ پھر شہزادہ وہاں سے چلا گیا۔ جب وہ وہاں سے چلا گیا تو وہاں پر بیٹھے ایک شخص نے اپنے مرشد سے کہا، یہ بد کردار شخص تو اس قابل ہے کہ آپ اس کو بد دعا دیں، جس طرح آج اس نے ہم سب کی بے عزتی کی ہے، نہ جانے یہ اور کتنے لوگوں کا ایسے دل دکھاتا ہوگا۔ مرید کی یہ بات سن کر مرشد نے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگتے ہوئے کہا کہ اے اللہ، یہ شہزادہ بہت اچھا ہے، اسے ہمیشہ خوش اور سلامت رکھنا۔ مرشد کی یہ دعا سن کر مرید بڑا حیران ہوا۔ اس نے کہا کہ مرشد، یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے، آپ اس شخص کے حق میں دعا کر رہے ہیں جس نے مسجد میں آ کر اتنے لوگوں کی بے عزتی اور توہین کی ہے۔ تو مرشد نے اپنے مرید سے کہا کہ خاموش ہو جاؤ، جو کچھ ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے۔ یہ ساری باتیں کسی طرح شہزادے تک پہنچ گئیں اور اس پر ان باتوں کا ایسا اثر ہوا کہ اس نے شراب نوشی اور گناہوں سے توبہ کر لی، اور شہزادے نے اپنے ایک غلام کو پیغام دے کر اس مرشد کی خدمت میں بھیجا کہ اگر آپ میرے ہاں تشریف لائیں تو یہ میری خوش نصیبی ہوگی۔ مرشد نے شہزادے کی دعوت قبول کر لی اور شہزادے پر یہ بات واضح کر دی کہ اس نے جو زندگی گزارنے کا ڈھنگ اختیار کیا ہے وہ صرف اور صرف ہلاکت ہے۔ شہزادے نے مرشد کی نصیحت کو قبول کر لیا اور اس نے تمام شراب نوشی اور گانے بجانے کے آلات توڑ دیے اور نیکی کا راستہ اختیار کر لیا۔ اب وہ اپنا سارا وقت اللہ ہی کی عبادت میں گزارتا تھا۔